رضیہ میرے بیٹے کو خوب پڑھانا، یہ میری سب سے بڑی اور آخری خواہش ہے۔ احمد علی نے اپنی بیوی کو آخری وصیت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر زندگی رہی تو آپ کی خواہش پوری ضرور کروں گی۔ بیوی نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ احمد علی کی یہ آخری وصیت رضیہ کو جب بھی یاد آتی تو اس میں ایک نیا حوصلہ پیدا کرتی، اور وہ جب اس خواہش کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کرتی۔ احمد علی ایک دفتر میں کلرک تھے۔ اس کی معمولی تنخواہ سے گھر کی گزر بسر بامشکل ہوتی تھی۔ اس کی بیوی رضیہ ایک سلیقہ مند خاتون تھی۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گھر کا خرچ چلانے میں اپنے شوہر کی مدد کرتی۔ عدنان ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بہت بردار اور محنتی بچہ تھا۔ عدنان ابھی چھٹی جماعت میں تھا کہ اس کا باپ ایک مہلک بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا۔ احمد علی کے مر جانے سے رضیہ بیگم کی دنیا ویران ہو گئی۔ گھر پر کوئی کمانے والا نہ رہا۔ کچھ دنوں تک تو عزیزوں اور رشتہ داروں نے دانا پانی دیا، لیکن آخر کب تک بعض لوگوں نے رضیہ بیگم کو مشورہ دیا کہ وہ عدنان کو کسی کام پر لگا دے، لیکن اسے اپنے شوہر کی آخری وصیت یاد تھی۔ چنانچہ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ خود محنت مزدوری کرے گی اور اپنے بیٹے کو خوب پڑھائے گی، تاکہ کل قبر میں اسے اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ رضیہ دن کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور رات کو سلائی کڑھائی کر کے اپنا اور اپنے پیٹ پالتی۔ عدنان خوب محنت سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب عدنان میٹرک امتحان سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں آج سے تم لوگوں کے گھر میں کام نہیں کرو گی اور نہ مشین چلاؤ گی۔ دیکھو تم کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ بس اب مجھ سے آپ کی یہ مشقت نہیں دیکھی جاتی۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں۔ اب تک آپ نے مجھے کھلایا پلایا، اب میں آپ کو کھلاؤں گا۔ نہیں میرے لال، یہ تمہارے کام کا وقت نہیں ہے۔ تمہیں خوب پڑھنا ہے، تمہیں بڑا افسر بننا ہے، تمہیں اپنے ابا کی آخری وصیت پوری کرنی ہے۔ میں نے اب اس کا کام کے عادی ہو چکی ہوں، تم میری فکر نہ کرو۔ ماں نے عدنان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اسی طرح جب بھی عدنان اپنی ماں سے محنت مزدوری کی بات کرتا تو وہ اسے منع کرتی اور اسے اپنے باپ کی آخری وصیت یاد دلاتی۔ عدنان نے میٹرک کے بعد FSC میں خوب محنت کی اور خدا کی مہربانی اور اس ماں کی دعاؤں سے میڈیکل کالج کی سیٹ جیت لی۔ کیونکہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا، اس لیے عدنان کو ہاسٹل میں رہنے اور میڈیکل کالج کے اخراجات کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ماں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بیٹا ہم یہ گھر فروخت کریں گے اور کرائے کے گھر میں رہیں گے، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ نہیں اماں، یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے اور میں اسے بچنے کو ہرگز تیار نہیں۔ عدنان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بیٹے میں تمہارے باپ کی آخری نشانی کو تمہارے باپ کی آخری خواہش پر قربان کر رہی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ۔ اس کے لیے اگر اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تم کسی سے گھر کا سودا کرو اور اپنا داخلہ کرا لو۔ اگر قسمت میں ہوا تو خدا اس سے بہتر گھر دے گا۔ اس نے عدنان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آخر عدنان کو ہار ماننا پڑی اور اس نے گھر بیچ کر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ رضیہ محنت مزدوری کرتے کرتے بہت کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اب وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، لیکن وہ عدنان سے اپنی بیماری کو چھپاتی کہ کہیں اس کی پڑھائی میں خلل نہ آئے۔ جب ماں خلوص دل سے اپنے لخت جگر کے لیے کچھ مانگتی ہے تو خدا بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ عدنان نے اپنی محنت اور ماں کی دعاؤں سے میڈیکل کالج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ حکومت عدنان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنے کے لیے منتخب کیا، لیکن عدنان اپنی ماں کو چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ اس سلسلے میں جب اس نے اپنی ماں سے بات کی تو ماں نے کہا، بیٹے تم ضرور جاؤ، یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ میں تو اب تمہارے بغیر رہنے کی عادی ہو چکی ہوں۔ تم نے میڈیکل کالج میں 6-7 سال گزارے، اس وقت میں تو تم مجھ سے دور تھے، پھر
तुम खुद ही बता रहे हो कि अगर ये कोर्स किया तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा, इसलिए बेटे तुम ज़रूर जाओ। इस तरह तुम्हारे अब्बा की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो मेरी फ़िक्र ना करो, मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूँगी। अदनान ने अमेरिका ना जाने की बहुत ज़िद की लेकिन माँ के असरार पर वो चला गया। तकरीबन 1 साल के बाद अदनान को टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था कि उसकी माँ की 12 तारीख को आपकी माँ की रज़िया बेगम उस दुनिया से कूच कर गई। उसकी तजवीज़ व तकफीन करा दी गई है। आपके घर का सारा सामान हमसायों के घर में मुंतकिल कर दिया गया है। वो आपकी अमानत है, जब आप वापस आएँ तो वसूल कर लेना। टेलीग्राम पढ़कर अदनान बहुत रोया। उसे अपनी माँ की एक एक बात याद आई। आला तालीम के बाद जब डॉक्टर अदनान अपने मुल्क वापस आया तो हुकूमत ने उसे एक बड़ा अस्पताल में बड़ा अहदा दिया। डॉक्टर अदनान ने अपने घर का सारा सामान अपने बंगले में मंगवा लिया और तरतीब से एक कमरे में सजा दिया। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हैसियत से अदनान की शहरत पूरे मुल्क में फैल गई। दूर दूर के मरीज़ इनसे इलाज करवाने आते। वो बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब भी उसे अपनी माँ की याद आती तो वो उस कमरे में चला जाता जहाँ उसकी माँ का सामान पड़ा था। वो एक एक चीज़ को देख कर रोता और यूँ दिल का बोझ हल्का कर लेता। इस वक्त वो सोचता कि इसे ज़िंदगी हर आसाइश मुहैया है, लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ माँ की, उस माँ की जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था।